بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق سے جس موضوع پر بات کریں گے وہ یہ ہے کہ رنگ اور روشنی کیا ہے اور ان سے کیسے کائنات میں تبدیلیاں ہوتی ہیں۔ رنگ اور روشنی کیا ہے؟ انسان کے اندر رنگوں اور لہروں کا نظام، انسان کے جذبات و احساسات میں رنگوں کا کردار، انسانی حواس میں رنگوں کی مخصوص مقداریں، روحانیت میں رنگ و روشنی سے شعوری قوتوں میں اضافہ، مراقبہ کے ذریعے رنگ و روشنی کو جذب کرنے کا طریقہ۔ رنگ اور روشنی، رنگ اور روشنی اللہ کے نور کی کرنیں ہیں جو کائنات کے ذرے ذرے کو خوبصورتی اور زندگی عطا کر رہی ہیں۔ زمین پر موجود ہر شے میں کوئی نہ کوئی رنگ نمایاں ہے، کوئی شے بے رنگ نہیں ہے۔ انسان کے اندر بھی رنگوں اور لہروں کا مکمل نظام کام کر رہا ہے۔ رنگوں اور لہروں کا حاصل توازن کے ساتھ عمل کرنا کسی انسان کی صحت کا ضامن ہے۔ اگر رنگوں میں رد و بدل ہو جائے تو انسانی طبیعت میں بھی تبدیلی واقع ہو جاتی ہے۔ جذبات و محسوسات میں رنگوں کا کردار نہایت اہم ہے۔ یہ روزمرہ کا مشاہدہ ہے کہ بری خبر سن کر چہرے کا رنگ زرد پڑ جاتا ہے، خوف کے عالم میں چہرے کے رنگ میں تبدیلی آ جاتی ہے، غصہ کی حالت میں آنکھیں اور چہرہ سرخی مائل ہو جاتا ہے۔ اگر کسی کمرے کی دیواروں کا رنگ سرخ ہو تو طبیعت پر بوجھ محسوس ہونے لگتا ہے، اور اگر اس کمرے کا رنگ نیلگوں کر دیا جائے تو طبیعت سکون محسوس کرتی ہے۔ سرسبز و شاداب درخت اور رنگ برنگے پھول دیکھ کر ذہنی اور جسمانی تھکن دور ہو جاتی ہے، لیکن پودے جب خزاں میں سبز لباس اتار کر زرد پیرہن اوڑھ لیتے ہیں تو انہیں دیکھ کر محسوسات بدل جاتے ہیں۔ نظریہ رنگ و نور ہمیں بتاتا ہے کہ نہ صرف انسان کے جسم بلکہ حواس میں بھی رنگوں کی مخصوص مقداریں کام کرتی ہیں۔ اگر کسی وجہ سے رنگوں کے نظام میں تبدیلی واقع ہو جائے، کسی رنگ کی کمی ہو جائے، کوئی رنگ زیادہ ہو جائے یا رنگوں کے تناسب میں فرق آ جائے تو محسوسات میں بھی تبدیلی واقع ہو جاتی ہے۔ علم روحانیت میں شاگرد کے اندر رنگوں اور روشنیوں میں رد و بدل کیا جاتا ہے تاکہ شاگرد کا ذہن لاشعوری حواس سے قریب ہو جائے۔ مراقبہ کی مسلسل مشق سے بھی روشنیوں کے نظام میں رنگینی بڑھنے لگتی ہے۔ یہ ضروری ہے کہ روشنیوں اور رنگوں کی تبدیلیاں کسی صلاحیت کو پیدا کرنے میں استعمال ہوں۔ اگر رنگوں اور روشنیوں کا اضافہ کسی صلاحیت، کسی حس کی تعمیر میں خرچ نہیں ہوتا تو ان کے معمول کے حواس متاثر ہونے لگتے ہیں۔ روحانی استاد شاگرد کے اندر پیدا ہونے والی تبدیلیوں کا معائنہ کرتا رہتا ہے، حسب ضرورت ان میں تصرف کی قوت سے کمی بیشی کرتا ہے تاکہ رنگوں اور روشنیوں کی تبدیلی کے ساتھ ساتھ شعور کی قوتیں بھی کام کرتی رہیں۔ اس کے برعکس جب ایک عام شخص میں رنگوں اور روشنیوں میں معمول سے ہٹ کر تبدیلی واقع ہوتی ہے تو طبیعت اس کو برداشت نہیں کر پاتی اور اس کا مظاہرہ کسی نہ کسی طبعی یا ذہنی تبدیلی کی صورت میں ہوتا ہے۔ ہم اس کو کسی نہ کسی بیماری کا نام دیتے ہیں، مثلا بلڈ پریشر، کینسر، فساد خون، خون کی کمی، سانس کے امراض، ہڈیوں کے امراض، اعصابی تکالیف اور دیگر غیر معمولی احساسات و جذبات وغیرہ۔ روحانی علوم کے طالب میں کس طرز پر رنگ و روشنی میں تبدیلی کی جائے اس کا تعین صرف ایک ماہر روحانی استاد ہی کر سکتا ہے۔ طبیعت کا رجحان، ذہن کی قوت، طرز فکر، طبی ساخت اور دیگر بہت سے عوامل کو مد نظر رکھا جاتا ہے۔ مراقبہ کے ذریعے رنگ و روشنی کو جذب کرنے کا طریقہ۔ طریقہ نمبر 1، آرام دہ نشست میں بیٹھ کر تصور کریں کہ رنگ اور روشنی کی لہریں پورے جسم میں جذب ہو رہی ہیں۔
طریقہ نمبر 2، مراقبہ میں تصور کریں کہ رنگ یا روشنی کی لہر آسمان سے نازل ہو کر دماغ میں جذب ہو رہی ہے۔ طریقہ نمبر 3، مراقبہ میں تصور کیا جائے گرد و پیش پورا ماحول روشنی سے معمور ہے۔ طریقہ نمبر 4، یہ تصور کیا جائے کہ مراقبہ کرنے والا روشنی کے دریا میں ڈوبا ہوا ہے۔ طبی اور جسمانی لحاظ سے ہر رنگ اور روشنی کے الگ الگ خواص ہیں۔ جب کسی روشنی کا مراقبہ کیا جاتا ہے تو ذہن میں کیمیائی تبدیلیاں پیدا ہونے لگتی ہیں اور دماغ میں مطلوبہ روشنی کو جذب کرنے کی طاقت بڑھ جاتی ہے۔ کس رنگ یا روشنی کا مراقبہ کیا جائے، اس کے لیے استاد کی رہنمائی اشد ضروری ہے۔ الحمدللہ، آج ہم نے اس بات پر غور و فکر کیا کہ رنگ اور روشنی کیا ہیں، انسان کے اندر رنگوں اور لہروں کا نظام کیسے چل رہا ہے، انسان کے جذبات و احساسات میں رنگوں کا کردار کیا ہے، حواس میں رنگوں کی مقداریں کیسے کام کرتی ہیں، روحانیت میں رنگ و روشنی سے شعوری قوتوں میں کیسے اضافہ ہوتا ہے، مراقبہ کے ذریعے رنگ اور روشنی کو جذب کرنے کا کیا طریقہ ہے۔ یہ رنگ، یہ روشنی اللہ کے نور کی کرنیں ہیں۔ یہ تمام رنگ اللہ تعالیٰ کے رنگ کی صفات کی روشنیاں ہیں۔ آپ جس رنگ کا بھی تصور کریں گے، اسی رنگ کی نسبت اللہ کے نور کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ اے انسان، تو جدھر بھی دیکھے گا، کائنات کے ذرے ذرے میں اللہ کے نور کو پائے گا، اللہ کے رنگ کو دیکھے گا، اللہ کی روشنی کو دیکھے گا۔ قرآن حکیم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، ہم نے لیا رنگ اللہ کا، اور کس کا رنگ ہے اللہ سے بہتر، اور ہم اسی کی بندگی کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے حامی و ناصر ہوں۔